شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے ہاں ہر سال ایک مسئلہ بنتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں آیا، روزہ رکھیں یا عید کریں، یا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ یہ مسئلہ بڑا بنتا ہے، ہر سال بنتا ہے، بلکہ رمضان شروع ہونے پہ بھی بنتا ہے، آخر میں بھی بنتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کبھی نہ بنے، کبھی ایگری ہو جائیں، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ ہم احادیث کی روح سے سمجھیں گے۔ ہمارے ہم پرابلم یہ ہے، عید پہلے ہو جائے، 29 روزے ہو جائیں تو مولویوں نے کروائی، 30 ہو جائیں مولویوں نے روزہ کروایا، عید ہو رہی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ اتنی بری چیز پھیلا دی گئی کہ کوئی کام ہوتا ہے جی مولویوں نے ایسے کر دیا، پھر طنز، پھر تانے، پھر لغویات، جو منہ میں آیا بولتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بات ایک بات کا جواب دیں۔ میرے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے کہ یار ایک روزہ، ایک عالم جو ہوتا ہے نا، عالم، اس میں اور عام بندے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک عالم جو جانتا ہوتا ہے حدیث کو، وہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کے مخالف چلا جائے۔ اور اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں، جن کے سامنے، جن کے بارے میں تم اپنی زبان کھولتے ہو۔ تمہیں یہ اندازہ ہے کہ تم کس کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہو؟ نبیوں کے وارثوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات عالم سویا رہے، اس کو ساری رات، یہ عابد جو ہے، جو عام بندہ ہے، بڑا نیک پارسا ہے، ساری رات قیام کرتا رہے، دونوں کا ثواب برابر ہے، وہ سویا ہوا تیرے قیام کے برابر ہے۔ تو کیا جانے عالم کی شان؟ ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھ سکتے ہیں، بھائی اس چیز سے بچو، علماء کو برا کہہ کے اپنے آپ کو اپنے اعمال کو تباہ نہ کرو۔ یہ قال اللہ اور قال رسول کا درس دینے والے، اچھا ایک بات نہیں مجھے سمجھ آتی کہ ان کو فائدہ کیا اس سے ہوگا؟ وہ عید پہلے کروا دیں، ایک روزہ کم کروا دیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ وہ جی گورنمنٹ نے کروا دیا، گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو آج تک یہ لوجک نہیں سمجھ آیا کہ ایک روزہ زیادہ ہو گیا تو گورنمنٹ کو کیا نقصان ہے، کم ہو گیا تو کیا فائدہ ہے، یہ نہیں سمجھ آیا آج تک۔ اس سال 2023 میں رمضان المبارک کا چاند لیٹ نظر آیا۔ اب اس پر جو جس کے منہ میں آیا اس نے بولا، جو گند منہ میں آیا بولا۔ رات کو کون سا چاند نکال دیا؟ اللہ سے ڈرو، واللہ اللہ سے ڈرو، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو۔ اگر نہ نظر آتا تو باتیں، اگر نظر آ گیا تو باتیں۔ بھائی ایک روزہ اگر غلطی سے رہ جائے پورے ملک کا، یاد رکھیں، ایک عام بندے کا روزہ رہ جائے، وہ ساری زندگی ادائیگی کرتا رہے جان بوجھ کے، تو اس کا فرض نہیں وہ اترتا۔ اور دوسری طرف اگر کوئی بندہ یہ اپنی جان پہ یہ ظلم کر سکتا ہے، پھر وہ جو علم جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ ایک روزہ چھوڑنے کے انجام میں مجھے سارا اگلا جہان جو ہے وہ میرا جہنم میں گزرے گا، وہ بندہ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیوں کرے گا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا مقصد ہوگا؟ اگر کوئی جان بوجھ کے کرے گا تو اتنے علماء بیٹھے ہوتے، کوئی ایک نہیں بیٹھا ہوتا۔ اور وہ علماء جو بڑے نیک، بڑے پارسا، بڑے اللہ کے بندے، وہ پوری کمیٹی کسی ایک پر، اب میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نا، ذرا سند کیسے چیک کرنی ہے، وہ شاذ کی کیا قسمیں ہیں احادیث کی سند میں، تو وہ ایک لمبا ایک ٹاپک بن جائے گا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ جہاں پر ایک حدیث کو ہم جانچنے کے جو رولز ہیں نا، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک جماعت علماء کی اکٹھی ہو، جہاں پر ایک ایسی علماء کی جماعت اکٹھی ہو جن کا غلط چیز پر اکٹھا ہونا، غلط چیز پر متفق ہونا ممکن ہی نہ ہو، اس جماعت کے بارے میں کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے نا کہ جی یہ غلط ہے، میں نے یہ چیز دیکھی ہے، یا میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یا میری بات سچی ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، تو
اصول ہے حدیث کا کہ اس کی بات نہیں لی جائے گی، کیونکہ وہ اتنی جماعت ہے، یہ ایک الگ رولز ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ چاند دیکھنا، حدیث نے کیا رول بتایا؟ حدیث نے رول بتایا کہ جس بندے کو چاند نظر آ جائے وہ آ کے اپنے بڑے کو بتائے، اور اس بات پر اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ ایون آپ اس حدیث کو دیکھ کے، اس حدیث کو سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اعرابی آتے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے، صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضور ہم نے تو رات چاند دیکھا ہے، آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں بالکل یقین ہے تم نے دیکھا ہے؟ حضور بالکل دیکھا ہے۔ آپ نے آواز دی، روزہ افطار کروا دیا، کھلا دیا، روزہ کھول لو، کل صبح ہم اب عید پڑھیں گے، ٹائم گزر گیا تھا عید کا، تو فرمایا روزہ کھولو، کل صبح ہم عید پڑھیں گے۔ کیا بتایا، کیا سمجھ آئی، کیا درس دیا کہ جو بندہ دیکھ لے کہیں بھی آپ کے علاقے میں، آپ کے ارد گرد، آپ کا ہمارا جو پورا ایک سرکل، ایک سسٹم ہے، ایک ملک ہے، اس میں اگر کسی نے دیکھ لیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ بھائی ان بندوں پہ شک نہیں کی جا سکتی، اور وہ بندے جو یعنی معتبر ہیں اور ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے، وہ بندے دیکھ رہے ہیں اور شہادت دے رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد عید پورے ملک میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے علاقے سے آ کے بتایا لوگوں نے، دوسرے علاقے سے مراد کہ کسی دوسری بستی سے، قریبی کسی بستی سے۔ تو اس لیے اس بحث میں پڑھنا روزہ نہیں ہے، علماء پر باتیں بنانا، اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بارے میں۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے اس میں کہ اگر ہم کسی عالم کے بارے میں، کسی مفتی کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں کہ جی وہ روزہ نہیں تھا، روزہ کروا دیا، روزہ تھا، عید کروا دی، واللہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ ایک روزہ ہماری وجہ سے رہ گیا، ہم ساری زندگی اعمال کرتے رہے، ہمارے عمل نہیں پورے ہوں گے، وہ سارا ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو کہہ دیا کہ بھئی چاند نظر آ گیا، ہم نے روزہ چھوڑ دیا، اور اگر نہ نظر آیا ہوا ہم پہ نہیں بوجھ، کیوں؟ ہمیں جو حکم دیا ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں، ہم پہ نہیں بوجھ، لیکن جو کرے گا اس پہ بوجھ ہوگا، اس پر گناہ کرتا ہے نا، کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کرواتا ہے کسی جماعت سے، تو وہ سارا بوجھ اس پہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ روزہ آپ کا ضائع ہو نہ ہو، اعمال آپ نے ضائع کر لینے ایسے، روزہ آپ کا پتہ نہیں وہ مطلب چاند نظر آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن آپ علماء پر زبان کھول کے جو ہے نا وہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے لیے کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا روزہ ایک زیادہ رکھنے سے یا کم رکھنے سے، یہ نہ اس سے گورنمنٹ گرتی ہے نہ اس سے گورنمنٹ بچتی ہے، یہ سارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جو جن تاریخوں میں چاند اگر نظر آتا ہے، شہادتیں ملتی ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی ہے۔ وہ روزہ جو ہم نے مطلب اگر عید ہوگی تو وہ ہم عید کریں گے، اور اگر اعلان ہوگا کہ نہیں ابھی روزہ ہے، عید نہیں ہے، تو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو اس لیے ان فتنوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو الگ کر کے اتباع کے ساتھ ان چیزوں کے پیچھے چلانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولو الامر منکم کا یہی مطلب ہے، جو حکمران اور جو امور ہیں نا سارے، ان کی اتباع کرنے کا یہی حکم ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم